أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن اللہ غفور رحیم۔ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 173 ہے اور پارہ نمبر 2 ہے، اور یہ ترجمہ ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں معارف القرآن کا۔ یہ معارف القرآن ہے، اور مثال ان کافروں کی ایسی ہے جیسے پکارے کوئی شخص ایسی چیز کو جو کچھ نہ سنے سوائے پکارنے اور چلانے کے، دعا و ندا، ٹھیک ہے، ندا آپ کو دے دی، کہتے ہیں ندا دے دو ان کو، ندا دے دی، ندا آئی، سوائے پکار اور چلانے کے کچھ بھی نہ سنے۔ سمم بکمن عمیون، بہرے گونگے، بکمن گونگے، عمیون نابینا اندھے ہیں، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے، لا یعقلون بے عقل لوگ ہیں، ناسمجھ ہیں۔ اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو روزی دی ہم نے تم کو، اور شکر کرو اللہ کا اگر تم اسی کے بندے ہو۔ اگر تم اسی کے بندے ہو، یہاں یاہو آیا ہے تو صرف اسی کے بندے ہو، ٹھیک ہے۔ اس نے تم پر یہی حرام کیا ہے، مردہ یا مردار آپ ترجمہ کر لیں، جانور، اور لہو، ٹھیک ہے، یہ لہو نہیں ہے، لہو ہے اصل میں، غلطی سے لہو کہتے ہیں کھیل کود کو، اور لہو کہتے ہیں خون کو، ٹھیک ہے، اردو میں لہو کہتے ہیں نا، اور عربی میں دم کہتے ہیں۔ یہ دم جو ہے نا، دمہ، اس کا مطلب ہے خون، ٹھیک ہے، خون۔ لحم گوشت کو کہتے ہیں، اور گوشت۔ خنزیر آپ جانتے ہیں کہ خنزیر کسے کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں سور کہتے ہیں، عربی میں خنزیر کہتے ہیں، انگلش میں پگ کہتے ہیں۔ سور، گوشت کس کا؟ سور کا۔ اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا، پھر جو کوئی بے اختیار ہو جائے، بے اختیار سے مراد ہے مضطرب ہو جائے، فمن اضطر، اضطراب کی حالت میں ہو، یعنی موت کے قریب پہنچ جائے بھوک کی وجہ سے، یا موت کے قریب پہنچ جائے پیاس کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں مردار حلال ہو جاتا ہے، ہم آگے بڑھیں گے بھی، اور ایسی صورت میں پھر پینے کی کوئی بھی چیز حلال ہو جاتی ہے جو اس کی پیاس یا جان بجھا دے، مطلب پیاس بجھا دے اور جان بچا لے، ٹھیک ہے۔ خیر، نہ تو نافرمانی کرے اور نہ زیادتی، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ ہے، یا اللہ ہی ہے بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان۔ اب ہم ترجمہ آپ کو دکھاتے ہیں کس کا، یہ کنز الایمان ہے، کنز الایمان کا ترجمہ ہے، اور کافروں کی مثال یا کافروں کی کہاوت نے ترجمہ کیا، کہاوت مثال کو کہتے ہیں، اردو ہندی میں کہاوت کہتے ہیں نا، اس کی سی ہے جو پکارے ایسے کو کہ خالی چیخ و پکار کے سوا کچھ نہ سنے، ٹھیک ہے، ان کا بھی ترجمہ وہی ہے، بہرے گونگے اندھے، تو انہیں سمجھ نہیں، ٹھیک ہے، انہیں سمجھ نہیں کہ ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے، وہ والی عقل نہیں ہے جس میں سے کچھ سمجھنے والی صلاحیت ہو۔ اے یا ایہا، اے ایمان والو، کھاؤ، کلو، کھائیے، ترجمہ کھاؤ کرتے ہیں، ویسے اس کا ترجمہ بنے گا کھائیے، من طیبات، ہماری دی ہوئی ستھری روزی چیزیں،
ستھری روزی جو ہے، ستھری چیزیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں اس کو کھائیے. رزقا، رزقناہم، رزقناہم کا مطلب ہم نے، نون زبر نہ، ہم نے، کم تم کو، رزقا رزق، جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ پیو مزے کرو. وشکر للہ، اور اللہ کا احسان مانو، اللہ کا شکر ادا کرو. اگر تم اسی کو پوجتے ہو، اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو، پوچھتے ہو نہیں، صرف اس کی عبادت کرتے ہو، اگر تم صرف اس کے بندے ہو تو. یا ہو تعبدون، اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار. ٹھیک ہے، پاکیزہ چیزیں تو حلال کر دی، کیا کیا چیزیں حرام ہیں اس میں بھی تمہارے لیے بے شمار فائدے ہیں. تم پر حرام کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اچھا، مردار، میتۃ، میتہ حرام کیا ہے، اور خون اور سور کا گوشت، خنزیر، اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا، غیر الہ. ٹھیک ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، بغیر اللہ کے نام کا ذبح کیا گیا. ٹھیک ہے، اس کی یہ آیات جو ہیں قرآن مجید میں 4 جگہ ہیں، تھوڑے بہت الفاظ کے یعنی تبدیلیوں کے ساتھ. یہ 4 جگہ، پہلی جگہ سورہ بقرہ میں یہاں پر آیا، دوسری جگہ سورہ انعام میں آئے، سورہ مائدہ میں آئے گی آیات، تیسری جگہ سورہ انعام میں، اور چوتھی جگہ سورہ نحل میں. یہ حروف کے تھوڑی بہت تبدیلی، الفاظ کے تبدیلیوں کے ساتھ. اچھا، تو جو ناچار ہو وہی ہے اضطراب کی حالت میں ہو. ٹھیک ہے، تو جو ناچار ہو نہ یوں کہ خواہش سے کھائے. ٹھیک ہے، یعنی بغاوت کا ارادہ نہ ہو، غیر باغی. ٹھیک ہے، وہ باغی نہ ہو، ولا عادن، حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ بھی ارادہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا کراس کرنا ہے اس لیے شراب پینی ہے، نہیں. ٹھیک ہے، جان بچانے کی بات ہو رہی ہے. اس لیے نہیں کھانا کہ کوئی کھانا ہے ہی نہیں سوائے خنزیر کے گوشت کے، اور جان اس کی اگر اب وہ نہیں کھاتا تو چلی جائے گی، تو 2-4 بائٹ لے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہو رہی ہے. نہ حالت اضطراب میں ہو تو اس کے لیے حرام چیز تھوڑی دیر کے لیے جائز ہو جاتی ہے، بس جتنی اس کی زندگی بچا سکے. نہ تو ارادہ ہو بغاوت کا، اور نہ ارادہ ہو حدود کی کراس کرنے کا. ٹھیک ہے، ضرورت سے آگے بڑھے. فلا اسم علیہ، فا تو اس کے لیے نہیں ہے کوئی گناہ، اسم نہیں ہے، اسم گناہ، تو اس پر گناہ نہیں. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ میں نے ترجمہ آپ کو سنایا ہے کنز الایمان کا. اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ آبا کے طریقے پہ چلیں گے نا، جس پر ہمارے آبا تھے، جیسے بابا جان تھے نا، اسی طریقے پہ ہم بھی چلیں گے. تو یہ جو ہے، اگر بابا جان ٹھیک راستے پہ تھے تو صحیح ہے، تو ان کے راستے پہ چلنا ہی چاہیے. صحیح ہے، قرآن و سنت پہ تھے وہ، تو ظاہر ہے ہم نے اس سے ہٹ کے تو نہیں چلنا نا، قرآن سنت پہ ہی چلنا ہے. لیکن اگر بابا جان اس پہ نہیں تھے، وہ اتنے سمجھدار نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہ کہیں اور مطلب ظاہر ہے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، اس تعلیم سے بے بہرا تھے، تو پھر ان کی پیروی نہیں کرنی ہے. تو یہاں آبا پرستی کی بات ہوئی تھی، اس کے بعد نیچے پھر ان کی مثالیں دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں اور کس طرح کا مزاج رکھتے ہیں اور ان کو کرنا کیا چاہیے. تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کافروں کی مثال جنہوں نے یعنی تقلید آبا گیا نا، جن کے قدم پہ قدم رکھ کے چلنا، یعنی بابا جان کے پیچھے چلنے والے، اپنی عقل و فہم کو انہوں نے معطل کر رکھا ہے. کیوں بابا جانی کے ساتھ چل رہے ہیں نا. تو ان جانوروں کی طرح ہے جن کو چرواہا بلاتا اور پکارتا ہے، تو وہ جانور آواز تو سنتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں کیوں بلایا اور پکارا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، بلایا کس لیے جا رہا ہے؟ قرآن و سنت کی طرف بلایا جا رہا ہے نا ان کو، کہ آئیے تشریف لے آئیے، اللہ کی طرف آ جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کی طرف آ جائیے. تو وہ جیسے جانور ہے کہ وہ سنتا تو ہے کہ کوئی آواز آ رہی ہے، کان بھی کبھی کبھی کھڑے کرتا ہے اور کان بھی ہلاتا ہے اپنے. ٹھیک ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا کہ بلایا کیوں جا رہا ہے اور بلا کون رہا ہے، اور مطلب یہ اس طرح کی مثال اللہ تعالیٰ نے دے کے سمجھایا. اسی طرح یہ مقلدین بھی ہیں، بہرے ہیں کہ حق کی آواز نہیں سنتے، گونگے ہیں کہ حق ان کی زبان سے نہیں نکلتا، اندھے ہیں کہ حق کے دیکھنے سے بیچارے عاجز ہیں، اور بے عقل ہیں کہ دعوت حق اور دعوت توحید و سنت کے سمجھنے سے عاجز ہیں، معذور ہیں. سمجھ گئے بات کو؟ یہاں دعا سے قریب کی آواز اور ندا سے دور کی آواز بھی مراد ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، قریب سے بھی آپ بلاتے ہیں لوگوں کو، اور کوئی دور ہوتا ہے تو آپ ندا دیتے ہیں نا. اسی لیے کتنے وہ ہم پڑھتے ہیں جب گرامر پڑھائی جاتی ہے تو پڑھایا جاتا ہے نا، حروف ندا کتنے ہیں؟ 5 پڑھائے جاتے ہیں نا حروف ندا، 5 ہیں، یا حیا اور حمزہ مفتوحہ. ٹھیک ہے، اس طرح سے 5 یا 6، کچھ لوگوں نے اس کو 6 بنا دیا ہے. تو یہ پڑھائیے حروف ندا اسی لیے کہلاتے ہیں نا، کہ آپ کسی کو آواز دیتے ہیں، جیسے یا عبد اللہ،
یا آپ کہتے ہیں کہ یا زیدہ، اسی طریقے سے آپ بلاتے ہیں کہ یا ایوہا یا ایتوہا، ٹھیک ہے، ایو، تو یہ سب چیزیں جو ہے بلایا جاتا ہے نا، یہ تو مضارع ہے، یعنی ایقو. یہ میں آپ کو بتاؤں اصل میں کیا ہے، یہ نعاقہ ماضی میں آئے گا، نعاقہ یعنی ایقو باب دربا سے، اور باب فتحہ سے آئے گا نعاقہ یعنی آقو، فتحہ یفتحو، دربا یدربو. یہ یہاں دربا سے آیا ہے، باب دربا سے آیا ہے نعاقہ یعنی ایقو، دربا یدربو، ٹھیک ہے. بے غنم ہی، نعاقہ بے غنم ہی، غنم کا ذکر نہیں ہے، محذوف ہے اس کے اندر. یعنی غنم کہتے ہیں نا بھیڑ بکریوں کو، اور غنم کہتے ہیں جس میں یعنی بکرا بھی شامل ہو، بکری بھی شامل ہو، ٹھیک ہے، بھیڑ بھی شامل ہو اور بھیڑیں بھی شامل ہو. اور کیا کہتے ہیں، اگر شاتن کہیں گے تو صرف بکری شامل ہوگی. عرب کے لوگ جو الگ الگ نام رکھتے تھے، تو اسی اللہ تعالیٰ نے لحاظ سے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے. فرمایا کہ مطلب بھیڑ بکریوں کو آواز دینا اور ڈانٹنا، ٹھیک ہے، جیسے نہیں سنتے نا تو ڈنڈا لیے ہوتا ہے نا وہ چرواہا، اور ڈنڈا لے کے جو ہے نا ادھر ادھر ہکاتا ہے اور ڈانٹ بھی لگاتا ہے. اب ان کے اپنے یعنی جیسے کہنا چاہیے کہ اگر آپ کوڈ ورڈس ہوتے ہیں نا، جیسے ہم مرغی کو بلاتے ہیں تو کہتے ہیں آہ آہ آہ، تو اب وہ مرغی سمجھ جاتی ہے نا کہ بلایا جا رہا ہے مجھے. اسی طریقے سے ان کے اپنے حساب کتاب ہوتے ہیں. اور ہم مرغیوں کو بھگاتے ہیں تو کہتے ہیں ہوش ہوش ہوش. یہ تو عرب کے لینگویج میں بھی ہے. جیسے اونٹ کو بٹھانا ہے تو کچھ اور کہتے ہیں نخا نخا. اب اگر آپ یہاں غور کریں تو یعنی کتنی یعنی کہنا چاہیے کہ ایسی مثال ہے جو یعنی باعث شرم و حیا ہے. یہ کن لوگوں کے لیے مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے؟ یہ ان لوگوں کی مثال بیان کی جو قرآن اور حدیث، جو احکام الہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے سے جو ہے اپنے آپ کو جنہوں نے بالکل بے بہرا کر لیا ہے. یہ مثالیں ان لوگوں کے لیے ہیں. باقی جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں، یوم آخرت پر، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان سے خارج ہیں، وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے. تو یہاں پر اللہ نے جو مثالیں دی ہیں، یعنی حیوان میں نے پہلے ہی بتایا تھا، حیوان اصل میں کہتے ہیں جاندار کو، لیکن ہمارے یہاں جو معروف ہے وہ حیوان سے مراد ہوتا ہے وہ جانور، ٹھیک ہے، جو انسان کی جنس میں نہیں آتا. اچھا خیر، اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک مثال بیان فرمائی ہے. کہاں پر؟ سورہ نحل میں بیان فرمائی اللہ نے، للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء. فرمایا جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہی کے لیے بری مثال ہے. اور پھر یہاں اللہ نے مثال دی، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اس جانور کو پکارتا ہے جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ سنتا ہی نہیں. یعنی وہ حماقت اور دلالت اور جہالت کے اعتبار سے ان جانوروں کی طرح ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہی نہیں جو ان سے کہی جاتی ہے. انہیں چرانے والا جب بھی کسی ایسی بات کی طرف پکارتا ہے یا بلاتا ہے جس میں ان کی بھلائی ہو تو وہ اسے قطعاً نہیں سمجھتے، بلکہ اس کی صرف اور صرف کیا سنتے ہیں؟ آواز کو سنتے ہیں. اسی طرح یعنی یہ مثال ہے. اب آپ یہاں اللہ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا کہ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اب میں آپ کو ایک مثال دے کے بتاؤں اپنے دور کے لحاظ سے یا اور جو جس دور میں رہا ہو، کہ آپ دیکھیے کہ ایک شخص ہے، ٹھیک ہے، وہ بندہ بندی کی باتیں نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، جنس انسان میں سے ہے. تو اب اگر ایک ایسے شخص کو آپ بلائیں جس کے اندر سمجھ نہ ہو، جس کی عقل کام نہ کرتی ہو، ایسے ہوتے ہیں نا لوگ، مدہوش لوگ ہوتے ہیں نا، بظاہر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن وہ اپنے ہوش اور اپنی حواس میں نہیں ہوتے. ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں نا، وہ کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں، کچھ بھی بولنے لگتے ہیں، خواہ مخواہ ہنستے ہیں، خواہ مخواہ روتے ہیں، اور کچھ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتے ہیں، بلا وجہ دیکھتے ہیں، بلا وجہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں. ایسے لوگ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہوش میں ہوتے ہوئے بھی ہوش میں نہیں ہوتے. اب اگر آپ اس کو کوئی بات سمجھائیں گے تو کیا وہ سمجھے گا؟ نہیں سمجھے گا، سمجھے گا نہیں نا. تو اب اس کے پاس تو عقل ہی نہیں ہے نا. اسی طریقے سے وہ لوگ جو قرآن و سنت کو سننا ہی نہیں چاہتے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ان کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ ایک شخص کے پاس کم عقل ہو تو آپ اس کو ظاہر سمجھا سکتے ہیں، لیکن ایک شخص کے پاس عقل ہو اور عقل ہونے کے باوجود بھی بدعقل بن جائے تو اب اس کے لیے تو اس نے سارے دروازے اپنے خود بند کر لیے. تو اب اس کے لیے ظاہر آپ دروازہ کیسے کھولیں گے؟ کیونکہ اس نے دروازہ کھولنے کے سارے راستے بند کر لیے، سب سدے باب کر لیا اس نے. پیچھے ہم نے یہاں یہ آیات پڑھی تھی اسی تسلسل کے ساتھ کہ اے لوگو تم
ان چیزوں کو اسی میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں. کہاں یہ مخاطب کون تھے؟ یا ایھا الناس کلو، یہاں تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا تھا. آیت نمبر 68 میں 168. لیکن یہاں دیکھیے آیت نمبر 172 پہ کس کو مخاطب کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات. تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ اس سے پہلے جو آیات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو مخاطب کیا، تمام انسانوں کو، کہ تمام انسانوں کا یہ حق ہے کہ اللہ کی بات مانیں اور حلال طیب چیز کھائیں تاکہ ان کے عقل میں بھی نقص پیدا نہ ہو. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے بندوں کو مخاطب کیا، کیونکہ ایمان والے بندے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی نسبت ہے. ان کو اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والو حلال اور پاکیزہ طیب روزی کھاؤ. ٹھیک ہے، کھانے اور کمانے کا تمہیں جو حکم دیا گیا اس کے مطابق تم جو ہے عمل کرو. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے بغیر کوئی دعا اور عبادت قبول نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ طیب پاک ہے، طیب کے سوا کچھ قبول نہیں فرماتا. اس نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا اس نے اپنے رسولوں کو علیہم الصلاۃ والسلام جو حکم دیا ہے ان کو، یعنی رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو یا تمام انبیاء کو جو حکم دیا اللہ نے، وہی حکم اپنے ایمان والے بندوں کو بھی دیا ہے. یا ایھا الرسول کلوا من طیبات، اے رسولو کھاؤ یا کھائیے، ٹھیک ہے، نوش فرمائیے من الطیبات، ٹھیک ہے، طیب چیزیں، پاکیزہ چیزوں میں سے کھائیے، وعملوا، اور عمل کیجیے، صالحا، نیک اعمال کیجیے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ نے حکم دیا، انی بما تعملون علیم. تو اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقیناً میں اسے جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. یہاں پر کیا فرمایا؟ یہاں یہ آیات فرمائی، اے لوگو، اے ایمان والو، ٹھیک ہے، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں. مسلم شریف کے حدیث شریف میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ آپ نے ایک شخص کا ذکر فرمایا، کہ ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کر کے آتا ہے، لمبا سفر کرتا ہے. کہاں کے لیے؟ ابھی بتاتے ہیں آپ کو. اور وہ بکھرے بالوں والا ہے، گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہے. اور پھر کیا کرتا ہے؟ وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، اے رب، اے رب، یا رب، یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب. اور اس کا حال کیا ہے؟ اس کا حال یہ ہے کہ اس کی صورتحال، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، یعنی کھاتا بھی حرام ہے، پیتا بھی حرام ہے، اس کا لباس حرام، اور اسے جو غذا دی گئی ہے وہ بھی حرام. تو بھلا اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ یعنی حج کے لیے گیا ہے، اللہ کے گھر گیا ہے، اور ایسی جگہ پر بھی اس کی دعا مقبول نہیں ہے. مسلم شریف کی حدیث شریف ہے یہ. ہمارے پیارے دین اسلام نے ہمیں کتنی پیاری پیاری باتیں سکھائیں اور کتنی آسانیاں فراہم کی کہ کھاؤ پیو، سب چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں سوائے چند چیزوں کے. اور پھر جو ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی زیادہ تمہارے اوپر حدود و قیود بھی نہیں رکھی، یعنی تمہارے لیے بہت آسانیاں فرما دی ہیں. اس کے باوجود بھی انسان اگر سرکشی کرے تو اب ظاہر ہے اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے. تمہارے لیے تو اللہ نے بڑی آسانیاں کر دیں کہ اس کے پاک رزق، طیب رزق میں سے کھاؤ، اور پھر کیا کرو؟ پھر جس کا کھا رہے اسی کا شکر بھی کرو. ٹھیک ہے، واشکروا للہ، اور اپنے مالک کا، اپنے مولا کا، اس کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے تمہیں کھانے کو دیا، پینے کو دیا، رہائش دی، لباس دیا، چھت دی، ہر چیز تمہیں عطا فرمائی. واشکروا للہ، اس کا شکر ادا کرو، اس کا، اللہ کا شکر کرو. کیوں ادا کرو؟ کیونکہ تم اس کے بندے ہو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر اگر تم یعنی اس کے بندہ بننا چاہتے ہو، اس کی بندی بننا چاہتے ہو، تو جو ہے تمہیں عبادت بھی، یعنی اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا مالک ہے، تمہارا مولا ہے، تم ایسے آزاد نہیں ہو. ٹھیک ہے، تم آزاد پنچھی نہیں ہو کہ جہاں چاہو ادھر سے ادھر اڑتے پھرو. نہیں، تم پابند ہو کسی کے. تمہارا کوئی مالک ہے تو تم بغیر مالک کے نہیں ہو. تمہارا جو تم جس ریوڑ میں ہو اس کا ایک چلانے والا ہے، اس کی ایک نگہبانی کرنے والا بھی ہے. تم آزاد نہیں ہو کہ ادھر سے ادھر جدھر چاہو نکل جاؤ. نہیں، تو ریوڑ کے ساتھ رہو. ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرو؟
کرنا کیا ہے اس کے لیے؟ تم اسے شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے تمہیں نعمتیں دیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو نعمتیں نہیں ملی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کھانے کے بعد کی، جو آپ نے دعا فرمائی تو آپ نے اس میں ایک ذکر فرمایا کہ اطعمنا وسقانا، اور ایک لفظ اس میں ہے وآوانا، اس نے مجھے جگہ بھی دی. نہ صرف کھلایا نہ صرف پلایا بلکہ جگہ بھی دی. فرمایا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو جگہ ہی نہیں ہے کوئی، جن کے پاس ایسے مارے مارے پھر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظاہر اپنے مالک سے الگ ہو گئے ہیں نا، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں انما پر. انما کیا ہے؟ یہ کلمہ حصر ہے. ٹھیک ہے، انما کا لفظ جو حصر کے لیے آتا ہے تو اس لیے آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف جو ہے 4 چیزیں حرام کی ہیں. یہاں 4 ہی چیزوں کا ذکر ہے نا، تو صرف 4 چیزیں حرام ہیں، ان کے سوا کچھ حرام نہیں. ٹھیک ہے، اور دوسری آیت میں اس سے بھی یعنی صریح الفاظ میں یہ بات ذکر ہوئی ہے. فرمایا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به لغیر اللہ به. دیکھیں یہاں پر ہے، یہاں ذکر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وما اہل به لغیر اللہ. اور سورہ انعام میں فرمایا ہے اہل لغیر اللہ به. ہم اس کے فرق کو آپ کو انشاءاللہ اگلی نشست میں انشاءاللہ بتائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سورہ انعام میں فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اس وحی میں جو میری طرف کی گئی ہے کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا جسے وہ کھائے، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کہ بے شک وہ گندگی ہے یا نافرمانی کا باعث ہو جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو. یعنی آپ اعلان کر دیں کہ میری وحی میں ان چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز حرام نہیں. مگر اس پر ایک چیز ہے، ایک بات ہے، ایک یعنی کہنا چاہیے کہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسری آیات و احادیث سے ان کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزوں کی حرمت ثابت ہے. اب خمر ہے، شراب یہاں تو نہیں ذکر ہے نا کہ شراب حرام ہے، حرام ہے نا. اچھا اسی سے جو نتیجہ نکالا ہے تو ہر نشہ آور چیز، درندے وغیرہ ہیں، یہاں تو ذکر نہیں ہے. بہائم کے حرام ہے، تو یہاں صرف انہی چیزوں کو کیسے حرام کیا گیا؟ تو اس کا جواب تو چاہیے نا ہمیں کہ اس کا جواب کیا ہے کہ حدیث سے تو بہت ساری چیزیں حرام ہیں، قرآن میں یہاں 4 چیزیں ہی ہیں جو کلمہ حصر ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تمام حلال و حرام کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ان مخصوص جانوروں کی بات ہو رہی ہے جنہیں مشرکین مکہ نے حرام کر رکھا تھا، جس کو وہ حرام سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، حرام کیا ہوا تھا، جبکہ آیت میں مذکور 4 حرام چیزوں سے وہ اجتناب برتتے تھے. اس لیے ان کے اس فعل کے بالمقابل انہیں بتایا گیا کہ اللہ کے نزدیک فلاں چیزیں حرام ہیں جن سے تم اجتناب نہیں کرتے، اور جو اللہ کے نزدیک حلال ہیں ان سے تم پرہیز کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو گویا یہاں صرف ان مشرکوں سے مشرکوں کی نسبت سے اور ان کے بالمقابل بات کی گئی ہے، اسے عربی میں حصر اضافی کہتے ہیں. یہ جو حصر ہے نا، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ انما حصر اضافی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حصر مطلق یعنی عام قاعدہ نہیں ہے. یہ چیزیں جب تک نہیں سمجھ آتی نا، انسان ایک ہی بات کو ہر جگہ وہ یعنی لاگو کرنے لگ جاتا ہے. بہرحال مشرکین مکہ نے بہت ساری چیزوں کو اپنی مرضی سے حلال و حرام کیا ہوا تھا، لیکن ان چیزوں کو وہ حلال سمجھتے تھے، ان چیزوں کو انہوں نے اپنے لیے حلال کیا ہوا تھا. جو یہاں 4 چیزیں یعنی خصوصیت سے جو ذکر ہوئی ہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بیان فرما دیں، اور خصوصیت کے ساتھ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام قرار دیا. اور اب اس سے آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہاں کتا حلال ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. ٹھیک ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ. ہاں جو بیچارہ لاچار ہو، مجبور ہو، جس کے پاس کھانے کو کچھ میسر نہ ہو اور اس کا یعنی بھوک کی وجہ سے دم نکل رہا ہو، ٹھیک ہے، یا وہ بھوک کی وجہ سے بیمار پڑ جائے، یا بھوک کی وجہ سے چلنا پھرنا اس کے لیے دوبھر ہو جائے، تو اس کے لیے اپنے جان بچانے کے لیے، اپنی زندگی گزر بسر کے لیے وہ اس وقت تک کہ وہ حرام چیز حلال ہو جاتی ہے جب تک کہ اس کے لیے حلال چیز میسر نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کا ارادہ نہ تو کسی قسم کی بغاوت کا ہو اور نہ حد سے بڑھنے کا ہو،
تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں جو اپنے دل کے ارادے سے، اپنے یعنی شوق اور ذوق سے اللہ کی حرام کردہ چیزیں کھائے گا تو آپ خود یہ اندازہ لگا لیجیے کہ اس کا کیا معاملہ ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم۔ ان اللہ، جب ان داخل ہوتا ہے لفظ کسی بھی اسم پر تو اپنے اسم کو کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے، تو اس لیے ان اللہ نہیں ہو سکتا، ان اللہ ہے ہی، ٹھیک ہے۔ تو اور اپنے جو خبر کو کیا کرتا ہے؟ ان اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، اپنے خبر کو رفع دیتا ہے، اسی لیے غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یہ انا نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے، تو بہت بخشنے والا اور بہت مہربان۔ تو ابھی آگے ہم آیاتیں پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بات تک نہیں کرے گا۔ یہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، یعنی بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اس کے باوجود بھی اللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ بات ہی نہیں کرے گا۔ اب اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ایسے لوگوں سے بات تک نہیں کرے گا کہ غفور الرحیم ہمارا مالک حقیقی، ہمارا محبوب حقیقی، ہمارا مالک جو ہمیشہ مہربانی فرمانے والا ہے اور ہر وقت بے انتہا اپنی عنایتیں ہم پر فرمانے والا ہے، اپنی کرم نوازیاں ہر وقت اس کی ہمارے اوپر دستگیری فرما رہی ہیں، تو وہ ایسے میں اپنے نگاہ رحمت اگر پھیر لے ہم سے، اپنے کرم کا رخ ہم سے موڑ دے، اپنے خطاب سے محروم کر دے، تو پھر سوچئے، تصور کیجئے کہ جس کے دل میں اپنے مالک کی محبت ہوگی، کیا وہ اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ اتنا غفور الرحیم ہونے کے باوجود کیا تم اس کی جرات کرتے ہو کہ اپنے مالک کو، جو سب سے بڑھ کر مہربان ہے، سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے، کیا تم اس کی ناراضگی مول لے سکتے ہو؟ تمہارے اندر اتنی سکت ہے؟ کیا تم اتنے بہادر ہو گئے ہو؟ نہیں، اتنے بہادر نہیں ہو۔ کیا تم اتنے سخت دل ہو گئے ہو؟ نہیں، اتنے سخت دل نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے محبوب کو ہی ناراض کر دے، اپنے پیارے کو ناراض کر دے۔ اور اپنے مالک سے بڑھ کر کون اپنا پیارا ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ سارے رشتے تو اسی نے دیے تھے، اسی لیے تو اس نے بار بار ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ کیوں؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے محبوب پر سب کچھ نشاور کر دیا، سب کچھ نثار کر دیا کہ میرے مالک تو راضی رہنا، ٹھیک ہے، اگر تو راضی ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف میں آپ کے ساتھ جو کچھ ظلم ڈھایا گیا تھا، آپ نے کیا فرمایا کہ مالک اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس تو راضی رہنا اے میرے مالک۔ تو سب سے بڑا محبوب ہمارا کون ہونا چاہیے؟ ہمارا مالک ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا مالک ہم سے راضی ہے، کیوں؟ وہ غفور الرحیم ہے۔ سارے رشتے کس نے دیے ہیں؟ اسی نے تو دیے ہیں، اسی نے دیے ہیں۔ اگر اس نے کچھ لے بھی لیا تو ٹھیک ہے، ہمیں راضی رہنا چاہیے، ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ مالک ہے نا، اسی نے دیا تھا، اسی نے لے لیا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی رشتہ ہو، کسی کو بھی لے لیا، پیارے سے بھائی کو لے لیا تو اسی نے دیا تھا نا، اسی نے دیا تھا، لے لیا، کیا کر سکتے ہیں؟ راضی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہم انی اسألک الرضا بالقضاء وبرد العیش بعد الموت ولذۃ النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک۔ اے اللہ، ہمیں اپنے دیدار کا شوق عطا کر دے، اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا دے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ تو ہمیں اپنے مالک سے راضی رہنا ہے، مالک کے حکم پر چلنا ہے۔ مالک آپ کا یہ حکم ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں بھی ہم جس سے محبت کرتے ہیں دنیاوی رشتوں سے، حالانکہ مالک کے سامنے تو ان رشتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، لیکن اپنے پیاروں کو ناراض نہیں کرتے، اپنی اماں کو ناراض نہیں کرتے۔ میری اماں کے دل کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، میری اماں کو کوئی ایذا ہو جائے میری بات سے، میرا دل گوارا نہیں کرے گا۔ اگر میری ماں حیات ہو اور میں اپنے ماں کو ناراض کر دوں تو یہ میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ میں اپنے والد کو، میرے والد حیات ہو، ناراض کر دوں، بہت تکلیف دہ بات ہے۔ میں اپنے شوہر کو ناراض کر دوں، میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ میں اپنے بھائی کو ناراض کر دوں، میں اپنے بھائی کی دل آزاری کر دوں، یہ میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہونی چاہیے۔ اس لیے میں اپنے بچوں کو ناراض کروں تو یہ سارے رشتوں سے بڑھ کر، ہاں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بات کہیں آپ کی شان میں جو آپ کو ایذا پہنچ جائے تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر سارے رشتوں سے بڑھ کر سب سے اہم رشتہ جو ہمارے مالک کا ہے، ہم تو اس کی مملوک ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا رازق ہے، ہم اس کے مرزوق ہیں، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، ہم رزق لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ہم اس کو کیسے ناراض کر سکتے ہیں؟ اس کی ناراضگی ہم مول نہیں لے سکتے. اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے، اس مہربان سے آگے بڑھ بڑھ کر اس کو راضی کرنا چاہیے نا. جو آپ کا باس ہوتا ہے تو سب آرڈینیٹ کیا کرتا ہے؟ اس کو راضی کرتا ہے تاکہ باس خوش رہے. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے دنیا کا، یہ تو ایک عام سی ایک ہمارا کلچر ہے. مالک ہمارا حقیقی مالک ہے، اس کو ہم کیسے ناراض کر سکتے؟ آگے بڑھ بڑھ کر اس کو راضی کرو. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان آیات پہ غور و فکر کریں اور ان پر عمل کریں. آمین.